بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر گزاری کریں ہم کم ہے، اور کن کن نعمتوں کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ہم ادا کریں۔ ارے اللہ رب العالمین نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، کیا ہم اللہ کے احسان کے بدلے میں کیا اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اٹھانے کے لیے، پکڑنے کے لیے، چیزوں کو لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہاتھ سے نوازا ہے، کیا اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھوں سے نوازا ہے، ارے ان لوگوں سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہے، ان کی اہمیت اور ان کی افضلیت کا پتہ ان سے پوچھئے، جن کے پاس اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے، آنکھیں سلب کر دی ہے، آنکھوں سے انہیں جو ہے محروم کر دیا ہے، ان حضرات سے جا کر کے پوچھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ کیا ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، اور چیزوں کو پرکھنے کے لیے یہ زبان عطا کی ہے۔ کیا ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا ایک بھی شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر لو۔ اللہ رب العالمین اگر تم سے ناراض تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے اگر آپ نے نافرمانیاں کی ہے، گناہوں کا کام کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ تمام پچھلے گناہ ہے اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ تم پہلے آؤ تو صحیح، تم نماز پڑھو تو صحیح، تم روزے رکھو تو صحیح، تم عبادت کرو تو صحیح، تم اسلام روزہ رکھو تو صحیح، تم قیام کرو تو صحیح، تم تراویح پڑھو تو صحیح، تم قرآن کی تلاوت کرو تو صحیح، لیکن نہیں، یہ مسلمان ہے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان ہر گرمی کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ برائی کا کام کر سکتا ہے، گناہ کا کام کر سکتا ہے، معصیت کا کام کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جن جن چیزوں کی نافرمانیاں ہو سکتی ہے یہ مسلمان کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ماہ مبارک کو پایا اور اس کی قدر کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اس نے روزے کے لیے اپنا کمر کس لیا، عبادت کے لیے اپنا کمر کس لیا، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنا کمر کس لیا، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اپنا کمر کس لیا، اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کے لیے اپنا کمر کس لیا ہے، مستعد ہو گیا ہے کہ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پچھلے 11 مہینے میں جو گناہ سرزد ہو گئے اب نہیں ہوں گے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر کے رہیں گے، اللہ کو خوش کر کے رہیں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، اتنے نوافل کا اہتمام کریں گے، اتنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اگر راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ راضی ہونا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو کسی شرط پر ہوتا ہے کہ تم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرو، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، تاکہ تم خشیت الہی اپنے دلوں کے اندر سمو لو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، تقوی والا بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین تیرے
رضامندی میں تمہاری رضامندی ہے۔ اللہ رضامندی، اللہ کی رضامندی اسی شرط پر ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرو گے، جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنا ہر عمل کرو گے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب تم عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ لعلکم تتقون، روزہ کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اور جو انسان اللہ سے ڈر گیا، جو انسان اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامران ہے، وہی انسان نجات پانے والا ہے۔ دوسرا کوئی نجات نہیں پا سکتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، خشیت الہی جس کے اندر نہیں، اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ تقوی شعار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ نہیں بن سکتا۔ روزہ کا مقصد یہی کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے بعد تمام طرح سے برائیوں سے دور ہو جاؤ۔ جتنی طرح سے برائیاں ہو سکتی ہیں ان تمام برائیوں سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا کہ 11 مہینے جو بندے گناہ کا کام کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ کا کام ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے در پر تم آؤ، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے تم ایک قدم آؤ، ہم تمہارے پاس 2 قدم چل کر کے آئیں گے، تم میرے پاس چل کر کے آؤ، ہم تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے، تم ایک بازو پھیلا کر کے مجھ سے پکارو، میں دونوں بازوؤں کو پورا پکار کر کے تمہیں بلاتا ہوں، تم آؤ تو صحیح، تم میرے در پر آؤ تو صحیح، تم اپنے پیشانی کو رب کے سامنے جھکاؤ تو صحیح، تم اپنے پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سجود میں جھکاؤ تو صحیح۔ اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہم کو اور آپ کو دیا ہے کہ رمضان المبارک جیسی بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، برا ماننے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور تم دوڑ کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھو اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی نہیں گزاری تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا لے، کوئی پروردگار عالم ہے، اس کو راضی کر لو، اس پروردگار عالم کو تم خوش کر لو، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ تم اس در پر آؤ تو صحیح، تم اللہ کی عبادت کرو تو صحیح، روزے رکھو تو صحیح، نمازیں ادا کرو تو صحیح۔ نہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے، 1 ٹائم پڑھا، 2 ٹائم پڑھا، 3 ٹائم پڑھا، بس ختم، خلاص مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، ہے نا، ٹائٹل لگا لیا، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ارے مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارتے ہیں، صبح شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی انسان سے، کسی مومن سے اللہ کی عبادت کرنے میں چوک ہو جائے، اس کا دل ڈال جاتا ہے، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم نہ جانے میرا ٹھکانہ کہاں لکھ دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کتنے جھٹائی کر رہے ہیں، ہم کتنے بدعمال کر رہے ہیں، ہم کتنے اپنے آنکھوں کے سامنے کتنے نیک اعمال اپنے پیروں سے رول کر کے آگے نکل رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہمیں شعور تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے کھاتے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹور لو اور لکھوا لو۔ اللہ رب العالمین ایک چیز اور بولتا ہو کہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں، نماز ہے، روزے ہے، صدقہ و خیرات ہے اور دیگر نیک اعمال جتنے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں تم اس کا اجر و ثواب لکھ لو، لیکن یہی ایک روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کسی سے نہیں لکھوانا ہے، مجھے کسی سے اجر و ثواب اس کے بدلے میں نہیں دلوانا ہے۔ یہ جو روزہ ہے اس لیے کہ میرا بندہ اپنی شہوت سے اور اپنے کھانے پینے سے
باز آ جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے عام دنوں میں حلال کر دیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بندے نے میری بات مانی، بندے نے اپنی شہوت نفسانی کو کنٹرول کیا اور کھانے پینے سے رک گیا۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، بیوی سے ملنے سے، ان تمام چیزوں سے انہوں نے پرہیز کیا۔ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میرے علاوہ اس کا بدلہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں نے ایک ساتھ بیک وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اسلام کو مانا، نبی کو مانا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آیا، قیامت کے دن پر ایمان لے آیا۔ ان میں سے پہلا شخص بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور وہ شخص شہید ہو گیا۔ ایک ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا، اور پہلا بندہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا، اور وہ شہید ہو گیا لڑتے لڑتے۔ یہ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اللہ کو اقرار کیا تھا، نبی کو مانا تھا، وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا، اور جب 1 سال کے بعد وہ شخص مرتا ہے تو پہلے مرنے والے سے پہلے وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہید ہو گیا تھا، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن دوسرا شخص عبادت تو کرتا تھا لیکن پہلے جیسا نہیں کرتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتا تھا لیکن پہلے والے سے کم کرتا تھا۔ اس سے موت ہوئی، اس کی موت ہونے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص پہلے والے شخص سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ کو لایا گیا، پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول آپ کے سامنے دونوں نے اسلام قبول کیا۔ 1 سال پہلے ایک کی موت ہوئی اور اس سے 1 سال بعد دوسرے کی موت ہوئی۔ پہلا شخص بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا تھا، ساری عبادتیں کرتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن بعد والے شخص نے اتنی عبادت تو نہیں کی، فرضی عبادت کر لی ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد پہلے والے شخص سے پہلے دوسرے والے شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعد 1 سال زندہ رہا، اور سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص سے پہلے یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، ایک عبادت کرنے والا بندہ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا بندہ، اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہ کرنے والا بندہ، اور ایک کم عبادت کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانتا ہے دونوں، لیکن عبادت کم اور بیشی کرتا ہے۔ بعد میں مرنے والا شخص جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے، اور پہلے مرنے والا شخص بعد میں داخل ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے، سبب یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رمضان المبارک کا دوسرے سال کا مہینہ عطا فرما دیا، اور اس نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنے تلاوت قرآن کر لی، اتنے ذکر و اذکار کر لی کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو گیا، اور پہلے والے شخص سے پہلے کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ معمولی چیز نہیں ہے رمضان المبارک۔ ہم اور آپ بھلے سے جٹھائی کر لیں، مولوی صاحب کا کام ہے چلانا، چیخنا، بولنے دیجیے، ہم تو وہی کریں گے نا، ہمارا تو وہی سیوا رہے گا۔ ارے ہم کیسے مان لیں مولوی صاحب کی بات؟ نہیں، مت مانیے، لیکن جب پچھتانا پڑے گا
تو یاد رکھیے اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 19واں آیت کے اندر فرماتا ہے کہ وہ اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست اور ہمسر نہ بنایا ہوتا، کاش یہ برائیوں کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ کل قیامت کے دن اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو چبائے گا، افسوس کرے گا، ندامندگی اور شرمندگی کا اظہار کرے گا، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ندامت اور اس شرمندگی اور اس احساس کو اللہ رب العالمین نہیں سکتے۔ وقت ہے، موقع ملا ہے، غنیمت جانو، اس کی قدر کر لو، دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ ارے کتنا کما لو گے، ایک مہینے کے اندر کتنا کما کر کے تم ذخیرہ کر لو گے؟ اللہ کی قسم وہ جو رزق تم حاصل کرو گے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے، اللہ کی قسم تمہاری زندگی خوشحالی نہیں گزر سکتی۔ یاد رکھو اس بات کو اور نوٹ کر لو کہ مولوی صاحب نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ رب العالمین کی اسلام میں گزر رہی ہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی کبھی بھی چین اور سکون کی زندگی نہیں، تڑپتا رہے گا، وہ پریشان حال رہے گا، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ بنگلہ یہ گاڑی یہ وغیرہ وغیرہ اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العالمین ایسے ایسے خیالات کو بھر دے گا کہ اس میں کبھی بھی اس کا جو ہے پورا اس کا دل بھرے گا، اس کا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ اصل چیز چھوڑ رکھی اللہ کی عبادت، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور مطمئن دل تب ہوگا جب اللہ کا ذکر تم دل کے گہرائی کے ساتھ کرو گے۔ اللہ کو جب تک تم یاد نہیں کرو گے اللہ تمہیں بھی یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کو تم اگر خوش رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر کے اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آج تہیا کیجیے، آج تہیا کیجیے، کل نہیں، کل کا انتظار نہیں کرنا ہے، ابھی کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے، کس کی موت کب لکھی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آج تہیا کیجیے، عبادت بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اور نیک اعمال کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے۔ جی اس مہینے میں ایک بڑی اہم چیز صدقہ اور خیرات ہے، زکات نکالنا ہے نا۔ بہت سارے آج پانی کے لیے لوگ ترس رہے کہ نہیں ترس رہے؟ پر مولوی صاحب پر کتنا پانی نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیوں پریشان ہو بھائی؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں تڑپ رہے ہو؟ ارے اللہ کو تم نے ناراض کیا ہے۔ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو بھی روک لیتا۔ ان جانوروں کا شکریہ ادا کیجیے، ان جانوروں کی وجہ سے تھوڑا بہت بارش ہم کو مل رہی ہے۔ یہ بارش جانوروں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارا کرتوت کیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے؟ ایک ایک عمل دیکھ لو، ایک ایک کردار دیکھ لو، ایک ایک گفتار دیکھ لو، ایک ایک کریکٹر دیکھ لو، ایسے ایسے شکل و صورت بنا کر کے رکھتے ہیں، منحوسیت چھائی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے مسجد میں آ کر کے اس کے در پر اپنے پریشانی کو جھکاؤ، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ایام معدودات، چند دنوں کی گنتی ہے۔ رمضان کتنے دنوں کی؟ چند دنوں کی گنتی ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو مسافر ہیں، سفر کرنے والے ہیں، یا ایسے بیمار ہیں جو اب شفایابی ان کو ملنے کی تمنا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مہلت دے دیا ہے کہ اگر تم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے تو تم دوسرے ایام میں اس کو پورا کر لو۔ یا اگر ایسے مریض ہیں جس کو شفایابی نصیب نہیں ہونے والی ہے، وہ اب جان لے، وہ اس کا دن اب جان لیا ہے کہ اب ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، تو ایک دن کا کھانا، ایک دن کا فدیہ مسکین کو ڈیلی کھلائے۔ آفر ہے کہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کس کے لیے؟ مستندوں کے لیے نہیں، صحت مندوں کے لیے نہیں، طاقت اور فروغ کرنے والوں کے لیے نہیں،
یہ آفر ان مزدوروں کے لیے، ان مجبور اور بے بس لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، پیشاب ہو جاتا ہے، پخانہ ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ دیا گیا ہے۔ ایسے مستندوں کے لیے نہیں، صحت میں خرابی آئے گی، روزہ رکھ لیں گے صحت میں کمی آ جائے گی۔ ارے تم اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری صلاحیت، اپنی توانائی تم کما ڈالو، اور اگر چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہاری یہ کھانا، یہ پینا، یہ گھومنا، یہ پھرنا، یہ عیش عشرت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ جس کو چاہے گا وہی صحت مند رہے گا، اور صحت مند وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی کتنی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کی دعوت کیا کرتے ہیں۔ جب آخری وقت آیا، وفات کے آخری سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعوت کیا حضرت جبریل علیہ السلام۔ ہمیں 5 پارا نہیں ہوتا، ہمیں 2 پارا تلاوت نہیں کر پاتے، ہم 1 پارے میں اٹکے ہوئے ہیں، ہم 10 پارے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ارے کتنی دولت جمع کر لو گے اس پہ کٹک کر کے، کتنی دولت جمع کر لو گے؟ قارون تو بن نہیں سکتے، فرعون بن نہیں سکتے، حامان اور شداد نہیں بن سکتے، جتنی تجوریوں میں بھرنا ہے بھر لو، لیکن کل قیامت کے دن ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب اللہ رب العالمین دے گا، ایک ایک چیز کا یاد رکھو، اور ان چیزوں کو نوٹ کر کے رکھیے۔ جب کسی طرح سے تم بیمار ہو جاتے ہو، پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے ہو؟ یہ دوا، وہ ڈاکٹر، یہ مولوی صاحب یہ تھوڑا دم کر دیجئے، تھوڑا سا پانی میں پھونک دیجئے، تیل میں پھونک دیجئے، پریشانیاں ہی پریشان میں۔ کیوں؟ تم نے تو مول لے لی ہے نا، تم نے اپنے قسمت میں لکھ رکھی ہے نا یہ ساری چیزیں، تم کرو گے نہیں اللہ کی عبادت، تم اللہ کے در پہ آؤ گے نہیں، اپنے سر کو جھکاؤ گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیمار نہیں کرے گا، تمہیں معذور نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو جس نے دکھائی کی ہے اس کی دنیاوی زندگی تک یاد رکھو۔